نبی کریم علیہ السلام دی امت جیڑی ہے ایک خاص مقصد واسطے دنیا دے وچ آئی ہے۔ قرآن پاک وچ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی امت، تساں تمام دی تمام امتاں دے مقابلے دے سب تو افضل و اعلی امت ہو، اخرجت للناس، اور تساں او امت ہو جڑی باقی تمام دی تمام انسانیت دی رہنمائی واسطے پیدا فرمائی گئی ہے۔ تو تساں اللہ پاک دے دین نو اگے پہنچاونا ہے، کلمات اللہ نو بلند رکھنا ہے، محبوب کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت، آپ دی تعلیمات نو عام کرنا ہے، بنیادی ترین فریضہ ہے۔ لہذا حضور اساں تے خاص مقصد واسطے دنیا دے وچ آئے ہیں۔ مال و دولت جمع کرنا، یہ فانی معاملات، یہ ساری زندگی دا مقصد تو نہیں ہے، اور اساں ایک دن رب کریم دی بارگاہ وچ لوٹ وڑنا ہے۔ اتھے اللہ پاک جتھے ساڈے کولو ساڈے جسم اور ساڈی صحت اور انہاں چیزاں دے متعلق سوال فرمائے سی، جیسا کہ قرآن پاک 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیارے بندیو، ان السمع، بے شک تواڈے کن اور سنن دی طاقت، والبصر، اور بے شک تواڈیاں اکھاں اور دیکھن دی قوت، پاور آف لوکنگ، والفؤاد، اور تواڈا دل جہدے نال تساں سوچ دے ہو، سارے پروگرام اور منصوبے بنے دے ہو۔ فرمایا تواڈے کناں دے متعلق بھی، تواڈی اکھاں دے متعلق بھی، تواڈے دلاں دے متعلق بھی، کلو اولئک کان عنہ مسئولا، جس لئے قیامت والے دن میری بارگاہ وچ آسو، میں انہاں تمام چیزاں دے متعلق تواڈے کولوں سوال کرساں۔ تو جو کچھ اللہ نے سانو جسم دے وچ اعضاء، نعمت، قوتاں رکھیاں، انہاں دے بارے چی حضور اساں ایک دن اللہ دی بارگاہ چ قیامت والے دن حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سانو ساری ذات تو علاوہ نعمتاں عطا فرما رہے، قرآن پاک دے وچ آخری پارے سورۃ التکاثر دی آخری آیت بینہ وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بس ضرور بالضرور فرمایا جتنیاں بھی نعمتاں چھوٹیاں بڑیاں میں اللہ پاک نے دنیا دی اس فانی اور چند روزہ زندگی دے وچ تانوں عطا فرمائیں، ضرور بالضرور میں انہاں نعمتاں دے متعلق بھی سوال کرساں کہ اپنے کن کتنے خرچ کیتے، کیڑی کیڑی چیزاں سن دے آوے، کوئی اللہ پاک دا ذکر سنن واسطے بھی ٹائم کٹ دے آوے یا کوئی نہ وے کٹ دے، کوئی آزان نو بھی توجہ نال سن دے آوے، کوئی قرآن پاک دی تلاوت بھی سن دے آوے، کوئی میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی نعت شریف، میرے پیارے محبوب دے اہل بیت اطہار صحابہ کرام دا ذکر مقدس، میرے پاکیزہ نیک پاک باز بندے اولیاء اللہ الکاملین دی کوئی گل بات، کوئی دین دے احکام جو زندگی گزارن دا میں اللہ نے تو ان طریقہ، میرے محبوب نے جو سلیقہ عطا فرمایا، او سنن واسطے بھی ٹائم کٹ دے آوے، ہر وقت 24 گھنٹے یا آرام تے یا دنیا داری، جو میں تو انہوں اکھاں عطا فرمائیاں کیڑی کیڑی چیز دے آوے دے ذریعے، جو میں دل عطا فرمایا دی سوچ کیڑی چل دی ہے، باقی جو نعمتہ میں عطا کیتیاں کتھے کتھے تسا خرچ کیتیاں، تو فرمایا قیامت آرے دن حضور انہاں ساری چیزاں دا چونکہ معاملہ ہے، تو حضور اساں کوئی مال و دولت جمع کرنے واسطے تو نہیں آئے، ہن ساڈے کولو یومیہ اخراجات پورے کر کے بھی ساڈے کولو 2-4 روپے مثلا یومیہ بچ رہے ہیں، تو حضور ان سانو اس چیز دی فکر ہے، جیڑی ان ساڈی یومیہ تھوڑی بہت بچت ہو رہی ہے ان اساں کتھے خرچ کروں، ماذا ينفقون۔ اللہ پاک نو محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار، محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام دا یہ سوال اتنا پسند آیا، کیونکہ اللہ دی بارگاہ اس وقت تک کوئی بھی بندہ نیکوکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ قرب پاوڑنا، وہ تو بہت ہی اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جڑے بندے اللہ پاک دے قرب دی منزل سے فائز ہوئے، صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 962-963 کتاب الرقاق دے باب التواضع دے حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آزمتہ بالحرب، فرمایا کوئی بندہ جتنی بڑی داڑھی مبارک ہے شریعت دے تقاضے دے مطابق چہرے تے رکھ لوے، سر دتے ہرے ٹوپی دستار امام شریف پگڑیاں دستاراں سجائی رکھے، نماز روزہ حج زکات جہاد قربانی دعوت تبلیغ ہر چیز دی پوری پابندی کرے، لیکن خدا نہ خواستہ ایک خرابی ادو پیدا ہو ونجے، آدھا لی ولین، میرے کسے بھی ولی دے متعلق اگر ادھے دل وچ عداوت دشمنی خرابی اور ٹیڑا پن پیدا ہو ونجے، آزم تو بالحرب، کوئی نماز روزہ علم تعلیم تدریس تقریراں تبلیغاں کچھ بھی قبول نہیں،
آذنتو بالحرب میں اللہ پاک اس بندے دے نال اعلان جنگ کر چکے نا نمازاں اس دیاں قبول ہیں روزے اس دے قبول ہیں حج زکاتاں جہاد قربانیاں اس دیاں قبول ہیں جڑا اللہ دے ولیاں اللہ دے پیارے نال عقیدت رکھدا ہے محبت رکھدا ہے تسا سارا کچھ کس واسطے محنت کردے ہیں اساں اہل ایمان اللہ پاک واسطے قرآن پاک 8ویں پارے سورہ نام دی آیت نمبر 161 اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ فرما دو بے شک میری نماز اور جتنی جسمانی عبادات ہیں و نسکی بے شک میری قربانی اور جتنی مالی عبادات ہیں و محیایا و مماتی اور میری زندگی بھی میری موت میرا جینا مرنا للہ رب العالمین یہ تمام چیزاں اللہ رب العالمین دی رضا واسطے تسا ہر کام تا کرنا اللہ دی رضا واسطے وہ کریم فرمائندا ٹھیک ہے تسا ادھی رات لے شدید سردی دے موسم دے ٹھنڈے پانی ہے پیا اور تسا وضو کر کے جبکہ باقی دنیا آرام کر رہی ہے تو ایسا عبادت گزار ہے میری بارگاہ تہجد واسطے جاگا کھلوتا ہے ہر اچھائی تیرے چ موجود ہے تیرا ہر معاملہ میں اللہ دی رضا واسطے لیکن تیرے علم چ ہونا چاہیے تیرے سامنے واضح ہونا چاہیے یہ تمام چیزاں جڑیاں تو میرے واسطے کر رہے ہیں میں رب قبول تاں کرساں جے پہلے میرے پیاریاں نال تیرا عقیدت محبت دا معاملہ ہو سکتا تے بھئی بخاری شریف وچ حدیث قدسی ہے دیگر کتنی کتاباں چ 4 پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو مروی حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث قدسی اللہ پاک دا فرمان ہے محبوب علیہ السلام اپنی امت نو بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک تیرا ولی کون ہوندا ہے جنہاں نال اساں عقیدت رکھنی ہے محبت فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ کوئی بھی میرا بندہ جڑا میری بارگاہ وچ مقام قرب تے آوندا ہے وہ میرا ولی ہویا کرتا ہے یا اللہ مقام قرب تے کوئی کیویں پہنچ سکدا ہے فرمایا جڑے اعمال مینوں بندیاں دے اعمال چوں سب تو زیادہ محبوب ہیں افترضت علیہ میں اوہ اپنے سب تو زیادہ پیارے اعمال ہی اپنے بندیاں تے فرض قرار دیتے ہیں اور میرے قرب دا دروازہ اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک انہاں فرائض دی کوئی بندہ پوری پابندی نہیں کر لیتا فرمایا وہ فرائض دی پابندی کرے میرے قرب دا دروازہ کھل گیا ہن دروازے چوں ٹپ کے اگاں بارگاہ خداوندی تک کیویں پہنچنے فرمایا لا یزالو یتقرب الی عبدی بالنوافل و فرضاں دی پابندی تو بعد جتنا نفلاں دی پابندی میرا بندہ کردا چلا ویندا ہے کانٹلی نیوزلی مسلسل میرے قریب ہوندا ویندا ہے قریب ہوندا ویندا ہے اتنا قریب آندا ہے کہ حتی احببتہ یہاں تک کہ میں اللہ پاک اس نال محبت کرن لگ پیا پہلے بندہ کیوں اللہ دی عبادت کر رہا ہے ہر معاملے چ کیوں اللہ تعالی دا حکم من رہا ہے طبیعت ایک وقت نہیں کر رہی ہوندی کسے کام واسطے لیکن بندہ آدھا نہیں میرے رب تعالیٰ دا حکم ہے بظاہر بڑا نقصان ہو رہا ہے لیکن آدھا نقصان گوارا ہے پر وہ کریم ناراض نہ ہونے فرمایا پہلے بندے جتنی محنت مشقت فرائض واجبات نفل دی پابندی کی تھی وہ میری محبت ہے وہ میرا محب ہے میں اس دا محبوب ہوں ہوں قریب ہوندے ہوندے میرا اتنا قریب ہو گیا احبب تو ہوں وہ میرا محبوب ہو گیا میں اللہ اس نال محبت کرنے لگ گیا فائزہ احببتہو جس لئے میں اللہ پاک اپنے پیارے بندے نال محبت کرن لگ وینا کنتو سمعہ اللذی یسمعو بہی کن اس دے ہوندن لیکن سنن واسطے میں اللہ پاک اس دے کناں دے وچ اپنی صفت سماعت اپنی سنن والی صفت دا نور اس دے کناں دے وچ جلوہ گر فرما چھوڑے نا یسمعو بہی ہن میرا بندہ سندا ہے تا عام انساناں دی طرح انہاں طبعی جسمانی کناں دے ذریعے نہیں سندا میری صفت سماعت دے اس نور دے ذریعے سندا ہے جڑا نور میں اللہ نے دے کناں دے وچ موجود کر چھوڑا ہے ہاں جی اس واسطے کتاباں وچ واضح موجود ہے کہ جڑا بندہ مقام قرب دے تے آندا ہے یسمع القریب والبعید چونکہ انہاں طبعی جسمانی کناں نال نہیں سن رہا ہن تک کئی سارے پیارے بچے آدن استاد جی تساں کی گل کر رہے ہو جی اللہ تعالی دا ولی جی اتنے سینکڑے میلاں تو سن لیندا ہے وہ پیارا بچہ سمجھتا ہے یہ میرا کان تا 1 کلومیٹر دی دور دی آواز ہی نہیں سن سکتا وہ بھائی اس واسطے پیارا بچہ تو اپنے اس کان نال پیا سندا ہے جڑا اللہ دا مقرب ہے کنتو سمعہ الذی یسمع بی دین پیا فرماندا ہے وہ اس کان نال نہیں پیا سندا وہ اللہ دی صفت سماعت دے اس نور نال پیا سندا ہے جڑا نور اللہ نے دے کان وچ موجود ہے وکنتو بصرہ الذی یبصر بہ فرمایا اکھاں میرے اس محبوب بندے دی ہوندیاں لیکن میں اپنی صفت بصارت کیونکہ میں سمیع و بصیر ہوں بصارت میری صفت ہے میں اللہ سب کو دیکھن والا لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء
اللہ پاک دوتے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں. پوری کائنات فرمایا میں اللہ پاک دے ملاحظے اور مشاہدے دے وچ واللہ علی کل شیء شہید، میں ہر وقت ہر چیز دا مشاہدہ فرما رہا. ہاں جی، تو فرمایا میں اپنی اس صفت بصارت دا نور اپنے بندے دی اکھاں دے وچ موجود کر چھوڑنا. یبصر بہی ہن او ڈیدا تا عام بندے دی طرح اس طبعی جسمانی اکھ نال نہیں ڈیدا، میری صفت بصارت دے نور دے ذریعے ڈیدا ہے جڑا نور میں اودے وچ جلوہ گر فرما چھوڑا ہے. وکنت یدہ التی یبطش بہا، فرمایا لوگاں نوں تو لگدا ہے بھی اودہ ہتھ 1 فٹ 1.5 فٹ اگا ہوندا پیا، اودے ہتھاں وچ میں اللہ پاک اپنی صفت بطش دا اور صفت تصرف دا نور موجود کر چھوڑدا. وقت ملکہ بلقیس دا تخت جس نو 80 پہلوان بھی رل کے ہلاونا چاہن نہیں ہلا سکتے، 2800 میل دے فاصلے دوتے پہ ہوئے. ہاں جی، اور الا مسیرت شہرین 2 مہینے ونجن تے لگ جن 2 مہینے آون تے. لیکن قرآن پاک 19ویں 20ویں پارے سورہ نمل موجود ہے. قرآن فرماندا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، آصف برخیہ اللہ دے ولی کاملن جن جڑا کم نہیں پیا کر سکدا، انہاں فرمایا حضور مینوں اجازت دیو انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، بھاویں 80 پہلوان انہوں ہلا نہیں سکدے رل کے، بھاویں 2800 میل دے فاصلے تے الا مسیرت شہرین، باقی تساں اسباب بھیجو تا 2 مہینے ونجن تے لگ سن، تو 4 مہینے بعد جڑا تخت آسی انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور پلک جھپکو، پلک جھپکر دے بعد نہیں، قبلہ پلک کی بعد جھپکی سی میں تخت پہلے لیا کے موجود کر دو سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دا سننا ہے تو اللہ دے نور دے نال ہے. اللہ تعالیٰ دی صفات دے انوار نے تو ساری کائنات نو اپنے گھیرے چ لیا ہوئے ہے. قرآن فرماتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ دی کرسی نے، اللہ پاک دی صفات دے انوار نے، اللہ تعالیٰ دی قدرت اور جلوہ گری نے سارے عالمین زمین و آسمان ہاں سب نو اپنے دائرے گھیرے دے وچ لیا ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ دی صفت دے انوار واسطے تسا کوئی حد بندی کر سکتے ہو، کونا دی لیمیٹیشن کر سکتے ہو کہ 1 کلومیٹر تک اللہ دی صفت دا نور جناب دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور اس تو بار جناب وقت تو اگلے ٹاور دی. یہ عالم اسباب ہے. اللہ پاک دی صفات دے انوار جنہ بندیاں نو عطا ہوئے ہیں وقت اے فرش تے جلوہ گروین عرش دی آواز نو اس دنیا وچ بیٹھ کے زمین تے سن دیں. اصل ہے سمجھن دی ضرورت ہے. قرآن مجید فرقان حمید حدیث پاک الغرض جڑے تا مقرب اور محبوب ہیں انہاں دا مقام تا برا الورا ہے. لیکن جڑا اساں آدھے ہیں نا، اساں اپنی ٹرمنولوجی اصطلاح اور اپنے الفاظ دے جی یہ نیک بندہ ہے. نیک بندہ بھی کوئی اللہ دی بارگاہ کڈن نیک بندہ ہے. ایک کہ ساڈا معیار 2-4 گلاں اڈو دیاں ماریاں اڈو اساں بڑا نیک سالے بڑیاں اچھیاں گلاں بیٹھا کردا ہے جی نماز. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھی ایک معیار ہے جی بے شک. قرآن پاک وچ واضح طور تے موجود ہے. ہاں جی، اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ایک کہ میں تو انو آکھا جی تسا 96 الف والے بڑے نیکوکار ہو، رئیس چوک والے بڑے نیک متقی پرے، تسا کو استاد جی تسا بڑے نیک متقی، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تو انو حاجی صاحب تسا میں نو حاجی صاحب، ایک دوجہ دی بڑی تعریف کروں. لیکن اللہ دی بارگاہ چ نیک کون ہوتا ہے؟ چوتھا پارا نہیں ہے لن تنالوا البر. لن ناسبہ عربی زبانی فعل مضارع تے داخل ہوئے لفظی عمل بھی کردا ہے، مانوی عمل ہوندا ہے، مستقبل دے وچ وقوع فعل دی نفی کردا ہے شدت اور تاکید نال. ہرگز تواڈے وچوں کوئی بھی میری بارگاہ چ نیکوکاری دے مقام تے کوئی نہیں آ سکدا. میرا دے کاغذات اس وقت تک تواڈے وچوں کوئی نیک نہیں کہلا سکدا حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی سب تو زیادہ محبوب اور پیاری چیز میں اللہ دے راستے خرچ نہ کرن لگے. ہاں جی، جب تک مال و دولت. قرآن فرماتا ہے نیچرلی فطرتی طور تے انہو لحب الخیر لشدید. قرآن نے فرمایا اسا انسان دا مزاج ادی طبعیت جبلت فطرت نیچر اس طرح دی بنائیے کہ انہو لحب الخیر لشدید. یقینی طور تے انسان مال دی محبت بڑا شدید اور سخت ہے، انہوں پیسہ بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ فطرتی معاملہ ہے. تو قرآن پاک 21ویں پارے سورہ احزاب دے پہلے رکوع چ ما جعل اللہ پاک نے کسے بھی انسان واسطے فی جوفی من قلبین، اللہ نے کسے انسان دے سینے چ دو دل پیدا نہیں فرمائے. یہ قرآن نے سورہ احزاب ہی فرمایا. دل ایک رکھا ہے اور دل محبوب دا مقام ہوتا ہے اور مکان ہوتا ہے.
فرمایا یوت ساڑی محبت اسی یوت باقی تے جنہاں نو ساڑی محبت تے نیکوکاری دے درجے تے نہ فرمایا جیڑی کائنات دی سب تو زیادہ پیاری چیز اسی وہ میں رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ خرچ کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اس وقت چونکہ قرآن پاک محبوب علیہ السلام تے نازل ہو رہے اور براہ راست محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہاں دی غلامی، جنہاں دی عقیدت، جنہاں دی محبت تو بغیر کوئی مومن نہیں رہ سکتا، وہ اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی پاکیزہ ہستیاں، جب تک پیارے صحابہ اکرام دے نال عقیدت، احترام، ادب والا معاملہ، انہاں دی غلامی، اتباع، پیروی والا معاملہ راسخ نہ ہو بنے، کوئی اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا. 20 آیات بینات قرآن پاک کی حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے متعلق یہ رہنمائی عطا فرما رہی ہیں. تو گزارش ہے کریم ہستیاں دے تو سامنے قرآن اتر رہی محبوب تے، قرآن دا ہر لفظ براہ راست محبوب صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والتسلیم دی زبان اقدس چو سن رہے ہیں. انہوں دی اول تو لے کے آخر تک تربیت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. بس انہوں دے دل سب تو زیادہ محبت آئی تھا رب کریم محبوب حقیقی دی محبت آئی. قرآن پاک اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے ایمان والے ہیں انہوں دی سب تو زیادہ شدید محبت ہے تو اللہ پاک دی بارگاہ اقدس دے نالے. میرے دوستو وہ سب تو زیادہ محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، موجود حقیقی اللہ پاک دی ذات بابرکات ہم جان دیں. اللہ پاک دی محبت دا غلبہ ہے. ہاں جی محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو گئے، حضور ہن 2-4 روپے یومیہ بچن لگ گئے. یسألونک ماذا ینفقون، محبوب تواڈے پیارے غلام تواڈی بارگاہ جا کے سوال کر رہے ہیں اللہ پاک دی راستے دی کتھے کتھے اسا خرچ کرنا ہے. محبوب تواڈے پیارے اہل بیت اطہار تواڈے پیارے صحابہ کرام دا سوال، کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں میری محبت کر رہے ہیں، میں اللہ نو اتنا پسند آئے کہ حبیب اس سوال دا جواب میں عطا فرمانا. جیڑا بندہ اللہ دے راستے تے خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس نو صحت نال نوازا ہے، وہ اپنے جسم نو حرکت لیا کے اللہ نے جو اس نو صلاحیت دیتی ہیں اللہ پاک دی محبت وچ خرچ کرتا ہے. مساجد دی آبادی والے پاسے، قرآن مجید دے مدارس دی آبادی والے پاسے، تواڈے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام دے عمل میں اللہ نو اتنا پسند آیا ہے، میں خود ہی دا جواب عطا فرما رہا ہوں. محبوب کل میرے پیارے محبوب اسلام آپ فرما رہے ہو ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. محبوب آپ فرماؤ جو کچھ بھی تسا مال و دولت جو خرچ کرنا ہوئے للوالدین، سب تو پہلے خرچ کرنا ہے تو والدین دوتے خرچ کرنا ہے. قرآن پاک دا حکم مبارک ہے. آج اساں باقی کما کاراں چ بڑا پیسہ خرچ کر دیں، سارے دوستاں نو ضرورت ان سب تو پہلے خرچ کرنا ہے، والدین دوتے خرچ کرنا ہے، اور سب تو زیادہ قریبی رشتہ دار والدین دی ضرورت پوری کرن تو بعد وجہ تواڈے کول بچے تو الاقرب فالاقرب، جڑے سب تو زیادہ قریبی ہیں. سب تو پہلے سارے مال دوتے حق ہے تو ساری امی جان دا حق ہے، کیونکہ خدمت جیڑی ہے نا، خدمت وہ والد دے مقابلے چی امی جان دی ساڑھے تے 3 گنا زیادہ فرض کی دی گئی ہے. قرآن پاک فرماتا ہے حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، تواڈی وہ امی ہے جس نے توانو وضع کیتا ہے، بلکہ اس تو پہلے وہ پریگنینسی دے مرحلے چاہیے، جب تک تواڈے جسم دا پہلا جوہر اس دے رحم دے وچ اس دے شکم دے وچ پہنچے، اس وقت تو مسلسل تکلیف دے پروسیس دے وچ آ رہی ہے. ہاں جی تساں چونکہ اسلامی تعلیمات وچ حملہ و فصالہ 30 شہرن، حمل دی پریگنینسی دی کم از کم مدت 6 مہینے پہ، زیادہ تو زیادہ مدت 2 سال قرآن پاک دے ارشادات عالیہ دے مطابق. کوئی بچے 2 سال بھی اپنی امی دے شکم وچ رہ سکتے ہیں، اس تو بعد انہاں دی پیدائش، اور ایسی کئی بڑی بڑی شخصیات ہیں 2 سال جنہاں دی بن کے وضع حمل ہوئی اور پیدائش ہوئی ہے. کم از کم 6 مہینے. اس وقت اگر شادی دے 6 مہینے مکمل ہونے تو بعد کسی دے ہاں بچے دی ولادت ہوئے تو اس مسلمان عورت دے متعلق مت سوء ظن دا شکار ہونا ہے. قرآن پاک نے چیز بیان فرمائی ہے، اور آج دی جتنی بھی بیالوجی اور جتنی بھی عمرانیات اور
میڈیکل سائنسز وہ سارے دے سارے اس چیز دی تصدیق کر رہے ہیں. اور کسے دے تے خام خواہ بد کرداری دی تہمت لاونا یہ خانہ کعبہ شریف دے مقابلے دے مومن مرد، مومن عورت، مومن بچے، مومن جوان دی حرمت اور عزت زیادہ ہے پئی. جامع ترمذی دوسری جلد پورا باب ہے پیا، باب حرمت العبد المومن. اساں تا اج کہنو ماں دی گل ہی کڈی کھلوتے ہیں، کہنو دھی دی گل، کہنو بہن. اور ہن تا ساڈے بچپن وچ ہوندا یہ سیاستداناں نال جتنی کوئی سخت کلامی کرے او اگوں ہسدے ہی رہندے ہیں. ہاں جی، ہر بندے دا کم نہیں. لیکن ہن تو اتھے بھی برداشت کوئی نہیں رہ گئی. سیدھیاں گالیاں نے جی سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کہہ رہا یار ساری اسلامی نظریاتی مملکت ہے پوری دنیا دی، ایٹمی پاور آسے اساں، اور پوری دنیا دے سامنے ساڈا اخلاق کیا ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. بھائی بھائی دی گل اج نہیں برداشت، اور وہ بھی کوئی دین دے معاملے وچ نہیں، کوئی آخرت دے معاملے وچ نہیں، صرف سیاست دے معاملے وچ آ کے. نہ کسی دی بیٹی دی عزت محفوظ رہ گئی ہے، نہ کسی دی ماں دی عزت محفوظ رہ گئی ہے. کیا اے اساں انگریزاں نو، غیر مسلماں نو اساں تا آیا سے اخرجت للناس ساری دنیا دی رہنمائی کرنے واسطے، تو انہاں دے معاشرے وچ اج برداشت موجود ہے. ساڈا مذہبی طبقہ الامان والحفیظ، مذہبی طبقہ تو ہوندا ہے جس نے قیادت کرنی ہوندی ہے، رہنمائی دیونی ہوندی ہے. سب تو زیادہ اہل علم اے ہوندے تو یاوت ہوندے اہل علم قانون دان، وقت پورا مزاج بناونا ہوندے سیاست دانا نے. ساڈا مذہبی طبقہ الا ماشاءاللہ تقریراں دتے مسجد دے ممبر دتے سیدھیاں گالیاں پیاں نکلدیاں ہوندیاں. اور ساڈے وچوں جیڑا مولوی صاحب زیادہ دوجے فرقے نو لتاڑ سوے وہ وڈا مناظر اسلام ہوندا ہے. یہ ساڈا معیار رہ گیا. ساڈا قانون دان طبقہ ہی تا جج بالکل قانون دے مطابق ایک رولنگ دیندا ہے، اور وکیلاں دے جناب نہیں سمجھ چاندی او اودے تے حملہ آور ہو ویندے، ججاں نو یرغمال کر لیندے. وہ بھائی سب تو زیادہ بڑا دانشور طبقہ تھا وکلاء ہن پہ وقت ہی سیاست دانا دا معاملہ. اور ہن ساری سیاست میرے دوستو سانو فکر کرنی چاہیے. میری داڑھی بھی ہن سفید ہو گئی ہے. ہاں جی، معاملہ ہے کہ سانو ذرا توجہ کرنی چاہیے، چاہے وہ ساڈا مذہبی معاملہ ہے، ساڈا چاہے وہ قانونی معاملہ ہے، چاہے ساڈا سیاسی اور معاشرتی اور سماجی معاملہ ہے. اگلیاں نسلاں ساڈیاں کیویں آپس وچ گزارا کر سکسن؟ الغرض اج اساں باقی معاملات بھی بڑے خرچے اخراجات دوست احباب، لیکن جو ساڈے دین متین نے سانو تعلیم عطا فرمائی ہے قرآن نے، وہ تو اللہ پاک تو بعد تو سب تو پہلا حق کے ساڈے تے تے ساڈے محبوب کریم علیہ السلام دا ہے. قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قیامت تک آن والے جتنے مومن مرد مومنہ خواتین، کوئی مومن مرد مومنہ عورت اپنی جان اور ذات دے اتنے مالک اور حقدار نہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، جتنا میرے محبوب نبی علیہ السلام ہر مومن دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار ان پہ. اس وقت محبوب واسطے ایسا لفظ آقا استعمال کرتے ہیں. آپ ساڑے مالک ان پہ، آپ ساڑے آقا ان پہ. آقا نو اپنے غلام دتے تصرف تا ہر طرح حق ہویا کرتا ہے. یہ قرآن نے چیز 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 وچ محبوب تو بعد آپ دی ہر نسبت دا آپ دے پیارے اہل بیت اطہار، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم و عنہن اجمعین دا ساڈے تے حق ہے. اور اے ساڈے ایمانی معاملات ہیں اور ساڈے سماج اور معاشرے اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ سماج اور معاشرے وچ سب تو پہلا حق ہے تو امی جان دا حق ہے. تو میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائندے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو رسا یہ چیز خود سنی آئی کہ محبوب علیہ السلام طواف کعبہ تو فارغ ہوئے، مقام ابراہیم شریف کے سامنے 2 رکعت نماز دا فرمائی اور کعبۃ الحسنہ نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ تیری حرمت یعنی تیرا احترام عزت تیری ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے اللہ دی بارگاہ، لیکن ان حرمت العبد المومن لعظم حرمتا عند اللہ من کے. فرمایا تیری عزت و حرمت احترام نالوں بھی میرے کلمہ پڑھن والے امتی مرد و عورت دا احترام اور حرمت اللہ دی بارگاہ زیادہ ہے. خانہ کعبہ شریف دے خلاف کوئی گل سوچ سکتا ہے کوئی مومن اور مسلمان؟ یہ تو زندگی الہاد اور بے دینی ہے. کعبۃ اللہ دا اتنا احترام تے جہن دی عزت و حرمت کعبۃ اللہ نالوں بھی زیادہ اللہ دی بارگاہ. اس وقت اپنے مسلمان بھائی بہن دے متعلق
انسان دے متعلق، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسلام ہی تو او دین مبارک ہے جس نے آ کے پہلے تو عورتوں دیا منڈیاں لگ دیاں جناب جی میں ساری منڈی مویشیاں نہیں لگ دی، کھانے وال انتظامیہ کیڑی پریشان، ہر ہفتے جناب فلانی جگہ دوتے او لاہور موڑ دے کول جناب دے دیں جانوراں دی منڈی ہے، اسی صاحب اتنے ایکٹیو ہو ویندن جناب اس دن، اور سارا اتنے کوئی لوگوں نے بڑے بڑے پیسے چاہے ان لوگوں نے جانور خریدنے بیچنے معاملہ کوئی بدامنی نہ ہو بنے، اس طرح دے معاملات جویں ہن جانوراں دیاں لگدیاں نا جی منڈیاں، یہ سارا قرآن دا فیضان ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دی تعلیم ہے کہ انسان دی عظمت، ورنہ پہلے عورتاں نو اس سے طریقے ٹٹول کے پیسے لگ دیاں اور خرید کے لوگ لے ویندے غلامہ انساناں نو خرید کے لے ویندے۔ ساڈا دین تو ہے سراپا عظمت، سراپا احترام انسانیت۔ الغرض قرآن پاک نے ارشاد فرمایا سب تو پہلا حق کے تا امی جان دا، اس واسطے بخاری شریف وچ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے دے نسا محبوب علیہ السلام دی نورانی محفل اقدس چاہے اچانک ایک نوجوان لین چ لگ گیا، جویں جویں چونکہ رش ہوندا بے پناہ، وہ ساڈے محبوب دا پیارا طریقہ ہے، آپ درمیان دے وچ تشریف فرما ہوندے ہیں اور 1000 بندہ جو ایٹ اے ٹائم محبوب دی بارگاہ چ ہر ہک تے اتنی توجہ، ہر ہک نال گفتگو کلام، اس دا حال احوال پوچھنا، ہر ہک تے نظر شفقت۔ اگر وہ 1000 بندہ ہی نماز آپ دے نال پڑھ کے اٹھی کے گھر چ گیا ہے، ہر بندہ آدائی کہ اج باقی سب 999 دے مقابلے میرے آقا نے میرے اتے سب تو زیادہ کرم نوازی فرمائی ہے، ایسی کریم ذات بابرکات۔ بر رش بہت زیادہ ہو ونیات وقت پہلے مسافر جنہ سفر کر کے گھر پہنچنا اس لئے اج کل علیاں کاراں اور سہولتاں دا ہن کوئی نہ، کئی پیدل، کئی کھوتے گدے دوتے، کئی خچر گھوڑے دوتے، اونٹنی دوتے۔ محبوب علیہ السلام وقت ان دا فرسٹ پیرلٹی جناب پہلی ترجیح مہمان آؤ بھائی جو تھوڑا معاملہ ہے پیش کرو، وہ لین لگ ویندی آئی۔ ایک نوجوان آیا جناب دی باری آئی، محبوب علیہ السلام اتنے حسین و جمیل، کوئی مثل نہیں ڈھولن دے، محبوب کریم علیہ السلام دا حسن و جمال، محبوب انہیں مسکراویں نہ آنا تا حدیث صحیحہ دیچے یتلال الجدر من دو ان کانا یخرج من بین اسنانی، اتنے سونے ان محبوب، اتنے حسین ان محبوب، آپ جو مسکراویں نہ آنا آپ دے سامنے والے اتلے 2 دندانے اقدسی جو نور دیاں ایسی شواما نکلے نا، دور و نزدیک دیاں دیواراں روشن اور منور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث پاک ہے، آپ دے پیارے چچا زاد بھائی، آپ ارشاد فرمائیں دیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لا یخرج فی ضوء الشمس الا غلب ضوءہ ضوء الشمس، این دوپہر دا ٹائم ہو گیا، ان سورج کیویں سر دے جناب ہر طرف روشنی روشنی ہے، فرمایا این دوپہر دے وقت جو ساڑے کریم آقا گھرو باہر تشریف گھن کے آویں نا، غلب ضوءہ ضوء الشمس، نبی علیہ السلام دے چہرے انور دی روشنی اور نور سورج دی روشنی تے غالب آویندا ہے۔ ایسا روشن ذات بابرکات، ایسا حسن و جمال محبوب علیہ السلام دا، محبوب علیہ السلام دی وجاہت وت اتنی آئی، محبوب دی دلچ عظمت اتنی آئی، وقار اتنا آئی، اور نال محبوب نال پیار اور محبت عقیدت غلامہ نو اتنی آئی کہ ابو داؤد شریف اور کتنی حدیث پاک دی کتابیں صحیح السندہ حدیث کانو یکبلون یدیہ ورجلیہ، اتنی محبوب نال محبت جویں حاضری دے نا بڑے ادب نال آہستہ سلام کرے نا، بت محبوب ہر بندے نال ہاتھ ملے دے۔ آج ہن تا پیرانے نظام بھی نے سرائی ملاون چا مرید نال انگلیاں دا تا انہاں دا بڑا احسان ہوندا ہے۔ اگے پیر لاج پال ہوندے ہیں، ہن مرید لاج پال، ہن پیر بھاویں نماز نہ پڑھے، داڑھی نہ رکھے، گھر وچ دینی ماحول نہ بناوے، مرید وقت ہی جناب تعریفاں کردا ہوندا ہے۔ معاملہ برعکس ہو گیا، تبدیلی آ گئی ہے۔ ہاں جی تھوڑا جی کچھ انچ اگے گیا بنو تاکہ پیچھے دوست کھلوتے تھوڑا جی مہربانی، اور جگہ تھوڑی درمیانی بنائی رکھو تاکہ باقی آپ بھی، اور دعا دا ٹائم بھی قریب آ رہے ہیں جی، 15 منٹ ان باقی سارے کو۔ محبوب کریم علیہ السلام اج جڑا ساڈا طریقہ ہے نا، محبوب علیہ السلام ہر بندے تے شفقت، اور جڑا جتنا پھٹا پرانا لباس، جتنا زیادہ مسکین، جتنا زیادہ غریب آوے آنا، کریم آقا اس دوتے زیادہ مہربانی فرمائے۔ ہاں جی
وہ محبوب ہر اور آپ ہک ہاتھ نال ملیں دے. بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاستئذان پورا باب امام بخاری نے ذکر ہیڈنگ اور عنوان دیتا ہے باب انما المصافحۃ بالیدین. مومن جڑن بھی مصافحہ کرسی دو ہتھاں دے نال کرسی. محبوب علیہ السلام دو ہتھاں دے نال مصافحہ فرمائے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 68 سال دی عمر وچ ہو گیا. فرمایا میں 10 سال دا جس لئے محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کے 622 سنہ عیسوی مدینہ طیبہ تشریف گن کے آئے. میری امی حضرت ام سلیم خزرجیہ انصاریہ میں لے کے محبوب دی بارگاہ حضور اساں اہل خزرج ہے یہ میرا بیٹا انس ہے حضور اساں تہاڈی بیعت وچ آ چکے اتنی نسلاں تو ساڈے گھرانے چ معاملہ آ رہے مرد دی شادی ہوے اس دا پہلا بیٹا پیدا ہوندا ہے 5-6 سال دا ہوے باپ فوت ہو ویندا ہے. ان نسلن بعد نسلن اتنے عرصے تو اور حضور اتنے سال پہلے میری شادی ہو جائی. میرا نام ام سلیم ہے اور اللہ نے مینوں یہ بیٹا انس عطا فرمایا. لیکن میرا شوہر جی میں میرا پیارا بیٹا 6ویں سال شروع ہے انہیں حسب معمول میرا شوہر مالک خزرجی وہ فوت ہو گیا. میں ہن بیوہ اور یہ بچہ مینوں کائنات وچ حضور آپ نے قدم رنجا فرمایا ایسا تہاڈی غلامی چ آ گئے. حضور آپ اللہ دے سچے آخری رسول علیہ السلام ہو. حضور دعا فرماؤ اللہ پاک میرے انس نال ان معاملہ نہ فرماوے. ان نہ ہوئے کہ بھی جوان ہوئے میں دی شادی کراں اس دا بچہ پیدا ہوئے 5-6 سال نو پہنچے یہ فوت ہو نہیں. حضور ان تسا قدم رنجا فرما چکے ہو. کریم آپ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے انس دی عمر وچ بھی برکت اس نو اولاد ہی بہت زیادہ عطا فرماوے اور رزق دی بھی نو کدے تھوڑ نہ ہوئے. محبوب دا طریقہ جڑا کوئی اپنا مسئلہ محبوب فوراً دعا فرمائے دیا. وہ محبوب علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے. آپ نے انہاں دی عمر دی لمبائی دی بھی دعا فرمائی رزق دی وسعت اور اولاد دی کثرت دی دعا فرمائی. سیدنا انس فرماتے ہیں میں 68 سال دا ہو چکا میں 10 سال دا محبوب آئے 10 سال یا مدینہ طیبہ محبوب دا وصال اقدس ہو گیا میں 20 سال دا ہوں آج 68 سال دا 48 سال ہو گئے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس نو. فرمایا میں اپنے بیٹے بیٹیاں پوترے پوتریاں ڈوترے ڈوتریاں اپنے سامنے گندا نا تو میری نظرہ دے سامنے انہاں دی تعداد 120 ہو چکی ہے. پہلے تب بیٹا پیدا ہوئے چند سالہ بعد باپ فوت ہوئے محبوب دی اور فرمایا آج تک میں نو کدے روپے پیسے دی کوئی تھوڑ نہیں پئی. میری اولاد نو کدے کوئی محتاجی نہیں ہوئی. میرے بیٹے بڑے بڑے تاجر ہیں. فرمایا دنیا دے سب تو قیمتی ریشم ہے نا حریر پرنیا خز جتنے بھی ریشم دی اعلیٰ ترین اقسام ان پہ اعلیٰ ترین کوالٹی دے ریشم ان پہ وہ میرے بیٹے تاجر ہیں اس دے. ہاں جی تو فرمایا دنیا دا کوئی ایسا ریشم نہیں اعلیٰ تو اعلیٰ جس نو میں ہاتھ نال چھوا نہ ہوئے. مرد واسطے حرام ہے خواتین واسطے. فرمایا جڑے رومن امپائر تے پرشین امپائر دے حکمران استعمال کر دیں نا ریشم میرے ہاتھوں نو چھو چکے میرے بیٹے فروخت کر دیں. لیکن اللہ دی قسم میں دنیا دا کوئی پرنیا کوئی حریر کوئی ریشم نبی پاک علیہ السلام دے نورانی ہتھاں تو زیادہ نرم نہیں دکھا. اور فرمایا محبوب جتنی باری اپنے ہاتھ مبارک دھوئے نا اللہ پاک نے طبعی طور تے ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دے وجود مقدس وچ ایسی خوشبو رکھی ہوئی آئی کہ جنت دے کسے پھول دے وچ بھی وہ خوشبو نہیں جڑی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام وچ ہے. وہ محبوب دو ہتھاں نال ہمیشہ ہاتھ ملے دین اور سامنے والا بندہ جب تک آپ دے ہاتھ مبارک نہ چھوڑیا محبوب کدے بھی اپنے ہاتھ مبارک پیچھا نہ کرے نا. سبحان اللہ. تعلیم ہر کوئی دے سکتا ہے درس ہر کوئی دے سکتا ہے گلاں اچھیاں اچھیاں مودی جیسا جڑا گجرات جتنا مسلمانہ دا قاتل ہے اور جارج ڈبلیو بش جیسے لوگوں کو کھڑا کرو چا بڑیاں تقریراں کر سن لیکن انہوں نے کشمیر افغانستان عراق شام صومالیہ یہ نہ نظر آسن کہ کتنا انسانیت دا قتل عام کر دینا عورتاں بچیاں دا. اور ویسے عالمی انسانیت دے حقوق دا دن منائے سے اقوام متحدہ تک کول فعل اقتضاد ہے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زید ابن حارثہ غلام دے نکاح دے وچ عطا فرمائیں. آج توڑی کوئی ہے جڑا بنی ہاشم تو من دساؤ بڑا خاندان کائنات دے وچ برکت اور عظمت والا اور وکدے بھی کاندے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی حضرت اسامہ دے والد سیدہ زینب بنت جہش نبی علیہ السلام دی سگی پھوپھی جان حضرت سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب دی صاحبزادی صاحبن اور محبوب نے فیصلہ جاری فرما چھوڑا. محبوب صرف نسین دے نہیں پریکٹیکلی عمل کر کے دکھائیں دے.
میرے دوستو بس سونے بندے تے صاف ستھرے بندے تے آلہ لباساں والے بندیاں نال تو ہر ایک دی طبیعت راغب ہوندی ہے. گل تے ہے نا کہ کوئی کٹا پھٹا شکستہ دل شکستہ روح آوے اور ادھر تے مہربانی کی سی. ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی خدمت جو نوجوان اس دی باری بھی آ گئی. محبوب نے کرم فرمایا, دست بوسی قدم بوسی تو عبادت کی تھی. حضور میرا سوال ہے, دنیا دے وچ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امو کا. محبوب نے فرمایا تیری امی جان تیرے حسن سلوک اور خدمت دی سب تو زیادہ مستحق ہے. وہ نوجوان جواب لے کے بڑے ادب نال اجازت لے کے اٹھا. وقت محبوب علیہ السلام دی نورانی محفل ایک دستے گرد چکر کٹ کے وقت دوبارہ لائنے چ لگ گیا. چل دے بخاری شریف وچ وقت اس دی باری آ گئی. محبوب دے بس سامنے وقت دست بوسی قدم بوسی دا شرف حاصل. حضور میرے ایک سوال ہے. محبوب دے علمی چے بندہ تو پہلے بھی آ چکا ہی, جو سوالات کرنے کٹھے کرے آ جا, اتنی مصروفیت ہے لوگ انتظار چ, لیکن نہیں. محبوب کوئی ناراضگی کوئی عتاب کوئی جلال نہیں فرمایا. فرمایا پوچھو میرے پیارے بچے پوچھو کیا سوال ہے تھوڑا. عرض کی تھی حضور میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ کیڑا انسان مستحق ہے؟ محبوب نے جواب بت بھی دیتا. قالا امو کا. فرمایا تیری امی جان تیرے حسن سلوک دی سب تو زیادہ مستحق ہے. جی حضور میں سوال دا جواب مل گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے میں اس نوجوان ال متوجہ ہو گیا بہت زیادہ. اتنی محنت کر کے آندا ہے لائن چ لگدا ہے چل دے بڑی دیر بعد دی باری سوال اس اوہ ریپیٹ کیتا ہے اوہ دہرایا ہے. فرمایا میں اس نوجوان ال دیکھ رہا ہوں وہ وقت آپ دی مجلس دے گرد چکر کٹ کے تریجی دفعہ وقت لائن چ لگ گیا. وقت چل دے وقت آپ دی بارگاہ چ آ گیا. حضور میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ عرض کی تھی حضور دنیا دے وچ سارے انساناں دے مقابلے چ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ ساڈے کول تو اگر کوئی ہک تو بعد دوبارہ گل چا پوچھے اساں تو اب نارمل ہو گئے نے. اساں بے وقوف آدمی ہیں تو آ گئے ساڈے کول. ہاں جی بار بار ساڈے کول اتنا ٹائم ہے ہکا تیری گلاں دا تو گل ہی ہکا بار بار پوچھدا ہے. لیکن نہیں, جس ذات نو اللہ تعالی نے محبوب دی حدیث سے صحیح ہے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سانو تا اللہ تعالی نے انسانی اخلاق نو سب تو اعلی ترین کمال دے درجے تے پہنچاون واسطے بھیجا دنیا دے وچ. محبوب اتنی مصروفیت, آپ جزیرہ نما عرب دے حکمران بھی عملی طور تے اللہ دے پیارے نبی اور رسول اللہ السلام اور حکمران بھی جزیرہ نما عرب دے, لیکن اپنی عوام نال رعایا نال کوئی جلال نہیں. کرم ہی کرم. معلم کائنات محسن کائنات رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم تریجی واری بھی اوہ سوال تو رہا حضور میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ قالا امو کا. فرمایا تیری امی جان. جی حضور میں نے سمجھ 3 دفعہ ہکا سوال محبوب ہکا ہی جواب تیری امی جان. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پہلی واری ہو جا واقعہ ایک سوال ہے اوہ بندہ ہے بار بار آ کھلوندا ہے. میں اس نوجوان ال وت متوجہ رہا. فرمایا چوتھی دفعہ وت تو چکر کٹ کے وت لینے چ لگ گیا. چل دے وت باری وت محبوب نے انہیں کرم فرمایا جی وہ 3 دفعہ. کوئی آپ نے پریشانی دا اظہار نہیں, اسی طریقے کرم نوازی. عرض کی تھی حضور میرا ایک سوال ہے. فرمایا دساؤ کیا تہاڈا سوال ہے؟ حضور میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ قالا ابو کا. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا ابا جان. اس عرض کی تھی حضور میں نے وقت وہ نوجوان دعا لے کے اجازت لے کے چلا گیا اپنے علاقے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پہلی گل جڑی ساڈے اوتے آ رہی ہے اسا پہلے ہی جان دیا سے محبوب تو زیادہ حسن سلوک والا بندہ اسا نہیں ڈٹا کائنات خلق وچ. انک لعلی خلق عظیم. اور بخاری شریف مسلم شریف وچ آ کے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن میں اللہ دے محبوب دا قرب چاہندے ہو نا تو 3 گلاں اپنے اندر پیدا کر لو. سب تو پہلی چیز محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری یاد نہ بھلائے, میرے نال اپنے دل دا روح دا رابطہ رکھائے. جامع ترمذی حدیث سے صحیح آ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ علیہ. جیڑا میرا امتی مرد عورت بچہ جوان بزرگ میرے تے سب تو زیادہ درود یومیہ پڑھا کر سی قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب کھڑا ہو سی. جس نو بروز حشر محبوب دا قرب مل گیا تو محبوب دے قرب حاصل کرنے دا ذریعہ ایک تا درود پاک وچ غفلت نہ کرو.
درود و سلام محبوب تے بھیجا کرو، آپ دے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ اکرام تے درود و سلام۔ دوسرا محبوب علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف الفاظ الا اول الناس بی یوم القیامت احسنہم اخلاقا، قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب او ہو سی جن دے اخلاق دنیا سب تو زیادہ اچھے ہو سی، جن دی طبیعت ٹھہراؤ ہو سی، اپنے اتنے کنٹرول رکھدا ہو سی۔ یہ نہیں کہ تھوڑی جی خلاف طبیعت گل ہوئی تو فوراً اگریسو ہو گیا، اب نارمل ہو گیا، انسانیت دے دائرے چوں باہر نکل آیا۔ احسنہم اخلاقا، اخلاق جدے سب تو زیادہ اچھے۔ اور تیسرا بخاری شریف محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم، فرمایا اللہ تعالیٰ کئیاں نو رزق کثیر دے کے آزمائندہ ہے تے کئیاں نو محروم رکھ کے آزمائندہ ہے۔ جنہاں نو رزق نہیں دیتا انہاں بیچاریاں کوئی پیدا ہون تو پہلے کوئی گناہ تا نہ کیتے، کوئی نافرمانیاں تا نہ کیتی کہ جنہاں دی سزا ملی ہے کہ وہ بیچارے بچپن ہی بیمار ہو گئے تو والدین کو دوائی دے پیسے ہی کوئی نہ۔ یہ امانڈ گوانڈ دوتے امتحان واسطے ہی گھرانا ایسا غریبہ دا وچ آ گئے۔ محبوب نے فرمایا انما ترزقون بدعفائکم، اللہ پاک تواڈے غریب مسکین ضعیف کمزور نادار بندیاں دی برکت دے نال تانوں رزق، یہ جتنا مالداراں کو رزق ہے یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ دے غریب بندیاں دی۔ اسا غریب نال نفرت کر دے جڑے ساڑے رزق کی اضافے دا باعث ان پہ برکت دا باعث، حدیث صحیح ہے سیاستہ دی کتاب میں انما ترزقون بدعفائکم، بھائی ضعیفاں دے ذریعے ناداراں دے ذریعے جنہاں کول سردی دے وچ لباس کوئی نہیں، جنہاں دے کول کھاون پیون دی پوری چیزاں کوئی نہیں، یہ نہیں کہ اسا تکبر کروں اور انہاں نو حقارت دی نظر نال دیکھوں۔ اللہ نے نعمتاں دتیاں، کیا سانو جو مال و دولت نال نوازا ہے، سہولتاں نال نوازا ہے، تا اساں جمن تو پہلے کوئی اتنی نیکیاں کر چھوڑیاں جنہاں دا صلہ اللہ نے۔ او بھائی اے دیونا بھی آزمائش نے تے گھننا بھی آزمائش نے۔ تو فرمایا انا وکاوت، جیڑے میرے امتی نو مرد عورت نو اللہ نے رزق وسیع دیتا ہے، قیامت والے دن وہ جتھے بھی پریشان کھلوتا ہے میں تلاش کرساں کیڑا کیڑا میرا امتی مرد عورت وسعت مال و دولت علائی یہ کم از کم ایک یتیم دی تا پرورش اور کفالت کی تھی ہے نا جی۔ سانو تو آج جناب انسانیت دے حکوم محبوب نے تا 1500 سال پہلے سانو یہ درس اور تعلیم آتا۔ تو میرے دوستو درود پاک پڑھنے والا خوش اخلاق انسان اور یتیم بچے اور بچی نو ادا لباس، ادا کھاون پیمن، ادا سکول مدرسے دی تعلیم، یہاں تک کہ انہاں دی شادی وغیرہ کر کے کاروبار واسطے پیسے دے کے تربیت کر کے انہاں نو اپنے قدماں دوتے کھڑا چا کرے۔ محبوب فرماندن میں گارنٹی عطا فرما رہے ہیں ایک قیامت دی پریشانی بھول ویسی میں اللہ دا محبوب نہ بھول سا، جتھے بھی ہو سی اس نو پکڑ کے اپنے قریب آ کے کھڑا کرساں۔ محبوب نو یتیماں دی پرورش کرن والے نال اتنی محبت ہے قیامت والے دن بھی محبوب نہ انہاں نو دور کرے سن۔ میرے دوستو والدین جب تک عالم دنیا دے وچ زندن ہر طرح دی خدمت وصال تو بعد انہاں واسطے دعا اصال ثواب نیکی اچھائی اللہ تعالیٰ صحت سلامتی قوت عافیت دے نال ساڈے انتہائی محترم ملک حق نواز صاحب اس پورے گھرانے تے کرم نوازیاں فرماوے، اماں جی دی اللہ بخشش فرماوے، اور ایسا مسلمانہ دا بڑا عظیم طریقہ ہے کہ ایسا ایک دوجے دی خوشی دے وچ بھی شریک ہو کے راحت محسوس کرتے اور غم اور پریشانی دے وچ بھی ایسا جمع ہو کے انہاں دی ڈھارس اور حوصلے دا باعث بن دے۔ یہ بہت بڑا اسلام دا ایک سماجی معاملہ ہے۔ اللہ پاک یہ جڑا ایسا آنے ہیں وینے ہیں ایک لمحہ گزردا ہے یہ اللہ دی عبادت شمار ہو۔ اللہ پاک جملہ حاضرین نو